دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے اس کے پیچھے دبی ہوئی کہانی ہے. تو میں نے بھی قرآن کے معنی پڑھا. دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں اشرف المخلوقات کر کے نوازا. یہاں اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یہ کیا بات ہے؟ اس پوز پر میں نے بہت سے کتابوں کو ہم نے خیال سوچا، ہم کو ملا جو پرانے زمانے میں جو خطبے میں پڑھتے تھے وہ اس میں ہم کو اس کا جواب ملا. تو یہ آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. ہم نے امانت یعنی احکام جو منزل امانت کے ہے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی. اللہ تعالیٰ نے امانت جو منزل امانت کے ہے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی. انہوں نے اس کو ذمہ داری سے انکار کر دیا. 3 رات اور 3 دن اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی. انہوں نے اس کے ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنا ذمہ لے لیا. انسان نے اتنا بڑا بھاری بوجھ اپنا ذمہ لے لیا جس کو آسمان زمین پہاڑ بھی نہ لینے سے ڈر گئے تھے. 3 رات اور 3 دن مسلط طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا تھا، لیکن وہ لوگوں نے اس احکام یعنی بمنزل امانت کے ہے اس کو لینے سے انکار کر دیا. لیکن اور انسان نے اس کو اپنا ذمہ لے لیا. اور اس کے بعد میں بولتے ہیں وہ ظالم ہے، زائل ہے. انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور مشرکین اور مشرکات کو سزا دے گا اور مومن اور مومنات پر توجہ و رحمت فرماوے گا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وکان اللہ غفور الرحیم. ان آیت کے پیچھے دبی ہوئی معنی ہے نا. آپ پرانے زمانے کے جو خطبہ کی کتاب ہوتے ہیں نا وہ قرآن کے آیتوں کے پڑھ کے ہوتے ہیں، اس کا پیچھے دبی ہوئی معنی بتائے رہتے ہیں. ایسا قرآن کے دبی ہوئی معنی کو ہم نے سوچنا ہے. وہ ظاہری معنی لکھا ہوا ہے، کچھ معنی دبی ہوئی ہے. وہ دبی ہوئی معنی کو بازو میں لکھا ہوا ہے. اس سے بھی ہم کو معلوم ہو جائے گا. اور بھی کچھ حدیثوں کو ہم پڑھیں گے. قرآن کے بعد میں پڑھنے والے حدیثیں 6 بڑے حدیثیں ہیں ان کو بھی پڑھیں گے. اور جو خطبہ ہے جمعے میں پڑھی جاتی ہے پرانے زمانے کی کتاب ہے ان کو بھی ہم پڑھیں گے تو ہم کو اس کا علم معلوم ہو جائے گا. یعنی وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما. ہمیشہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ علم کو سیکھے اور اعمال کو کرے. اللہ تعالیٰ ایک سمندر کے جیسا علم والا ہے، سمندر کا جیسا علم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا علم ہم کو دے دیا جتنا چڑیا نے اپنے منہ میں پانی پکڑ لیا. سمجھ گئے؟ اگر دنیا میں جتنے بھی درختیں ہیں وہ ایک قلم بن جائے اور جو سمندر ہے 7 سمندر انک بن جائے تو اللہ کے باتیں لکھنے کے لیے شروع کی جائے تو یہ سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے باتیں ختم نہیں ہوگی. اتنا بڑا برکت والا ہے اللہ، اتنا قوت والا ہے اللہ. اس اللہ کو چھوڑ کر تم کدھر الٹے چلے جا رہے ہو؟ اللہ مغفر لی. اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، ابھی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی شہادت دو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس کے بعد میں تسبیح پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہمیشہ نماز کی پابندی رکھو 5 وقت کی، اور زکوٰۃ دو، حج کرو، دین اسلام کے احکام کو پورے طور پر ادا کرو. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مجھے، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل نسل با نسل ان سب کو اللہ اپنے دین کے کام میں لگا رکھے. آپ کو شیطان مردود سے حفاظت فرمائے. اگر شیطان ہم پر حملہ بھی کر دیتا ہے تو ہم کو اس سے بچا کر دین اسلام کے طرف لے آئے. اللہ سے وہ
ہمیں امید کرتے، اللہ سے ہمیں دعا مانگتے، اللہ میری دعا کو قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔